إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب نے یہ سماعت فرمایا کہ ماہ ربیع الاول اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی کوئی خاص بات، کوئی فضیلت، کوئی امتیازی خصوصیت، کوئی خاص حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ شریعت سازی اپنے ہاتھ میں لینا، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی۔ شریعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی عدل بدل کر دے، کوئی اضافہ یا اس میں کوئی کمی کر دے، کوئی ترمیم، اس کی اجازت کسی انسان کو نہیں۔ آج اگر کوئی امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ ہی کے ذریعے تو ساری شریعت اور سارا دین یہ ہم تک پہنچا ہے، تو عام امتی جو ہے اس کو کیسے یہ اجازت ہو جائے گی کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو فضیلت والا بنا لے؟ اللہ رب العزت نے جب فضائل بیان کیے ہیں مہینوں کے اور دنوں کے، ان میں نہ ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے، نہ 12 ربیع الاول کے دن کی کوئی فضیلت ہے۔ تو کوئی شخص اپنی طرف سے اس کی فضیلت بنا لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی شریعت پر راضی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی شریعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین وہ کافی نہیں ہے میرے لیے۔ تو 12 ربیع الاول جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتوار کو آ رہی ہے، آج 10 ربیع الاول ہے، تو ہر سال جس طرح ہوتا ہے اس سال بھی بہت سے لوگ بڑھ چڑھ کر بدعات میں، خرافات میں حصہ لیں گے، اور محبت رسول کے نام پہ، عشق رسالت کے نام پہ۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بتیاں لگا لے، کوئی کھانے کھا لے، کوئی کھیر بنا لے، کوئی بکرا کوئی کٹا ذبح کر لے۔ اس دفعہ تو بکرے اور کٹے بھی ذبح ہو رہے ہیں، عید میلاد النبی کی قربانی بھی ہو رہی ہے، بہت سی جگہوں پہ اشتہارات بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے۔ پہلے جو بہت سے لوگ وہ 11ویں کی کھیر بناتے ہیں، مختلف قسم کی اور بھی وہ بدعات کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ غلط ہے۔ دین کے نام پر دین میں اضافہ کرنا اور اپنی طرف سے چیزوں کو بنا کر گھڑ کر ان کو ثواب سمجھ کے ان کو سر انجام دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی بدعات کے حوالے سے میں بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں۔ تو 12 ربیع الاول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یا نہیں، اس میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے امت میں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ہم ان پر غور کر لیں، تھوڑا سا سوچ لیں، تو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی پرابلم اور کوئی کنفیوژن اور کوئی کشمکش نہیں رہے گی۔ اب کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو سب عیدوں سے بڑی عید ہے، عیدوں کی عید ہے، تو گویا جو 2 عیدیں مسلمانوں کی جو شروع سے چلی آ رہی ہیں 1400 سال سے، وہ چھوٹی ہیں، اور یہ عید میلاد جو خود بنا لی گئی یہ بڑی عید ہے۔ اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ تو شروع سے منائی جاتی رہی، اور دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو جی حدیث کی کتاب میں ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی بعثت، اللہ رب العزت نے جو نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ تو دیکھو صحابہ میلاد منا رہے تھے۔ بھئی اگر یہ میلاد منانا ہے تو ہم تو روزانہ مناتے ہیں، پھر ہمارے اوپر اعتراض کیا ہے کہ آپ میلاد کے منکر ہو؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور آپ کی باتوں کا تذکرہ کرنا اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، اگر یہ میلاد ہے اور جشن عید میلاد ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مساجد اور مدارس میں روزانہ یہ کام ہوتا ہے۔ روزانہ صبح حدیث کا پہلا پیریڈ ہوتا ہے، پہلا سبق ہی حدیث کا ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے، آپ کے اقوال کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں، آپ کی محبت، آپ پر درود بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ خصوصیت بھی
حدیث سے تعلق رکھنے والوں کی ہے کہ وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے اور بار بار ہم درود پڑھتے ہیں. ہم لازم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو اس پر درود پڑھنا لازم ہے. تو اگر یہی تذکرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر یہ میلاد ہے تو پھر ہم ہر خطبے میں بھی مناتے ہیں. ہر جمعے ہمارا ہر خطبہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، اور خطبے کے شروع میں ہم درود بھی، سلام بھی پڑھتے ہیں، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں آپ پر درود و سلام بے شمار. تو بات کو اصل میں سمجھا نہیں گیا. اگر یہ 12 ربیع الاول کو منانا یہ کوئی طریقہ ہوتا اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو صحابہ کرام 12 کو بیٹھے ہوتے نا. وہ تو کبھی بھی بیٹھے اور بیٹھ کر تذکرہ کیا، جیسے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی شخص گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آیا ہو تو ذکر کرتا ہے کہ میں گمراہی میں تھا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی مجھ پر، اللہ نے احسان کر دیا، مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. کبھی بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. وہ 12 ربیع الاول کا دن تو قطعاً نہیں تھا، بلکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام تو اکثر ہی کرتے رہتے تھے نا. وہ تو ایک بیان آ گیا کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو اکثر کرتے رہتے تھے. اگر یہ طریقہ چلا آتا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں اتنا بڑا اختلاف ہوتا. اتنا بڑا اختلاف شاید ہی کسی اور معاملے میں ہو جو دین سے متعلق ہماری تاریخ ہے، تاریخی معاملات ہیں یا ایام ہیں یا جنگیں ہیں، حتیٰ کہ بہت سے اور بھی معاملات آپ کی سیرت کے، ان میں اتنا بڑا اختلاف آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب مثال کے طور پر لوگ تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی عید ہے. بھئی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاریخ میں کبھی مسلمانوں میں اختلاف ہوا؟ ہاں، چاند دیکھنے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن تاریخ کیا ہے؟ اب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو 1 شوال ہے، تو ہم عید الفطر مناتے ہیں. اب 1 شوال پہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے. ایک مسلمان بھی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ عید الفطر جو ہے وہ 10 شوال کو ہوتی. ایسا اختلاف کبھی نہیں ہوا، کیونکہ عید ہے اور منائی جاتی ہے شروع سے. جو چیز شروع سے تواتر کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور ہر سال مسلمان مناتے ہیں پوری دنیا میں، اس میں اختلاف بھلا کہاں سے آئے گا؟ عید الاضحیٰ ہے 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑے عزت اور بڑے احترام والا ہے. پچھلے خطبے میں سبقت لسانی سے میں محرم کے بارے میں یہ بات کر گیا جو کہ ذوالحجہ کے بارے میں تھی. ہم ذوالحجہ کے خطبات میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پہلے 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں یہ سب سے معزز اور معتبر دن ہیں اللہ رب العزت کے ہاں. تو سبقت لسانی سے میں کہا گیا کہ وہ محرم کے دن، حالانکہ وہ ذوالحجہ کے دن. تو 10 ذوالحجہ یہ ہماری عید الاضحیٰ کا دن ہے. تو کبھی بھی مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. کسی نے 11 ذوالحجہ کہہ دیا ہو یا کسی نے کوئی 10 صفر کہہ دیا ہو، کبھی بھی نہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے، ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے، تھوڑی سی توجہ کی بات ہے. اب اس میں کتنا بڑا اختلاف ہے امت کا. اندازہ آپ کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے بھائی بھی پیرانے پیر کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت میں تو کوئی شبہ نہیں. ان کے نام پہ جو بدعات بنا لی گئیں کھانے پینے کا سامان، ہمیں اس سے اختلاف ہے کہ انہوں نے تو کبھی اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی دعوت نہیں دی. میلاد کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے بارے میں انہوں نے خود جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی. اب بتائیں، سب سے بڑی عید ہے، مسلمان شروع سے مناتے آئے ہیں، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا پیر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، وہ کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 10 محرم کو، 10 محرم کو. اور دوسری طرف ہمارے یہی بھائی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، اور پھر ان کے بارے میں ایسی سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں من گھڑت، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ تو
لوح محفوظ میں بھی جھانک لیتے تھے۔ وہ قصے کہانیاں داستانیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا، پیر عبد القادر جیلانی تو لوح محفوظ میں بھی جھانک لیتے تھے، دیکھ لیتے تھے اللہ نے کیا لکھا ہوا کسی کے مقدر میں، بلکہ اس کو بدل بھی دیتے تھے۔ وہ روحوں کا تھیلا پکڑ کے الٹ دیا، وہ ساری کہانیاں آپ نے سنی ہیں۔ ایسا شخص جو باخبر ہے، ہمارے نزدیک تو دین کی خبر تو تھی، انہیں غیب کا علم تو نہیں تھا، لیکن ان بھائیوں کے بقول تو غیب کا علم بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑے ولی تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا مثال بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کے ہر ولی کی گردن پہ پیر عبد القادر جیلانی کا پاؤں ہے، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑے ولی، اور ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، اور سب سے بڑے ولی دنیا کے اس دور میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ پتہ نہیں کہ سب سے بڑی عید کس تاریخ کو آتی۔ بھی عید میلاد اگر منائی جاتی تھی وہ تو پھر 12 ربیع الاول کو منائی جاتی ہوگی نا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی 10 محرم کو ہوئے۔ اگر کسی کو شبہ ہے تو ان کی کتاب سے ہم دکھا دیتے، اور کتاب شائع بھی انہی بھائیوں کی ہوئی، ایک تو ہم نے شائع کی ہے، انہی بھائیوں کے مکتبوں سے شائع، وہاں بھی آپ کو یہ باتیں مل جائیں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ امت میں کبھی بھی عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر تصور ہوتا تو مسلمانوں کے بچے بچے کو معلوم ہے بھی عید الفطر کب ہے، عید الاضحیٰ کب ہے، لیکن عید میلاد کا پیر عبد القادر جیلانی کو بھی علم نہیں کہ کس تاریخ کو ہے۔ وہ کہتے ہیں 10 محرم کو ہے۔ بھلا 10 محرم کو کسی نے عید میلاد منائی کبھی؟ منا کے دکھاؤ نا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانو اور 10 محرم کو مانو کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اور 10 محرم کو جشن مناؤ ذرا، تو سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر انسان سوچے تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کی جو زندگی ہے بطور نبی اور رسول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ مبعوث ہو گئے، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اے نبی اب آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے دین اور شریعت بن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کی پیدائش بھی نعمت ہے، ظاہر ہے پیدا ہوئے تو نبی بنے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت سب سے بڑی نعمت ہے جو ہماری ہدایت کا باعث بنی ہے۔ تو آپ کی نبوت اور رسالت، دیکھیں آپ کو نبوت کس تاریخ کو ملی ہے، کسی کو یاد ہے بھلا؟ بھئی منانے کی بات ہے نا کہ چلو خوشی منانی ہے، کیا حرج ہے؟ تو پیدائش کی خوشی منانی ہے تو نبوت جب ملنے کی تاریخ ہے اس میں خوشی منانے میں کیا حرج ہے بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن اور کس مہینے میں نازل ہوئی، اور اس دن اور مہینے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اس کو منایا ہے؟ کوئی جشن ہے، کوئی کمکمے لگائے ہیں، کوئی جھنڈیاں لگائی ہیں، گلیوں بازاروں کو سجایا ہے؟ کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسی نعمت ملی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں بطور نبی اور رسول ہمارے پاس، ایسا تو کچھ نہیں کرتے مسلمان۔ لیکن پیدائش کا دن منانا جو کہ مسلمانوں میں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ایک تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا، اور ایک ہے کسی بھی انسان کی پیدائش کا دن منانا۔ اس کا اسلام میں قطعاً کوئی تصور نہیں، جس کو سالگرہ کہتے ہیں، برتھ ڈے کہتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو یہود و نصارہ کی، کفار کی نقالی کرتے ہیں ان کے مذہبی معاملات میں، ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق انہی سے ہے جن کی وہ نقالی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، تاریخ پڑھنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ سب سے پہلے کسی انسان کا یوم پیدائش عیسائیوں نے مذہبی طور پر منایا عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ منا رہے۔ یہ عیسائیوں کی نکالی ہوئی بدعت تھی، کسی عام بندے کا بھی یوم پیدائش منانا درست نہیں۔ انہوں نے ایک نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو بطور مذہبی شعار منایا، اور آج بھی مناتے ہیں۔
اور مسلمانوں نے دیکھ کر اس کی نکالی کر لی۔ اب مجھے بتائیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں کہ نہیں؟ ہم تو سب نبیوں کو ماننے والے ہیں نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ایمان لائے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں بھی زندہ، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ مسلمانوں کا قرآن میں بھی اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، صحابہ روتے رہے، سیدہ فاطمہ بھی روتی رہیں، رو رو کر برا حال ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت واپس آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، عیسائیوں نے ان کا یوم پیدائش منایا نا، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ ایک اور موقع ہے جو پیچھے ذوالحجہ میں ہم بیان کر چکے ہیں، محرم میں بیان کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ نے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس موقع پر روزہ رکھا، اور یہ دن تھا 10 محرم کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، دیکھا یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے یوم نجات کو جس طرح انہوں نے شکر پر روزہ رکھا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس ملنے والی آزادی پر شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم ان یہودیوں سے زیادہ بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق دار ہیں، ہمارا تعلق موسیٰ سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ تو صرف نام لے کے موسیٰ کا نام لیتے ہیں، اور ہم حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق والے ہیں، لہٰذا آئندہ سے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش پہ عیسائی تو مناتے ہیں یوم پیدائش، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا بلا؟ ہم مناتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں؟ ہمارے بھی نبی ہیں، تو کیوں نہیں مناتے بھی یوم میلاد عیسیٰ، جس کو وہ کرسمس کہتے ہیں؟ مسلمان بھی اب تو اللہ معاف کرے، اب یہ تو ہم الزامی طور پر بات کر رہے ہیں، لوگوں نے تو شروع بھی کر رکھا ہے نا کئی۔ جس طرح کچھ سال پہلے تک ہم کہتے تھے کہ اللہ نہ کرے انہوں نے قربانیاں بھی شروع کر دینی ہیں، جو اب حقیقت میں شروع ہو چکی ہیں عید میلاد کے نام پہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور باقی جتنے انبیاء ہیں سب کے یوم میلاد تو ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سب پیدا ہوئے ہیں نا۔ تو کسی کا یوم میلاد ہم نے نہیں منایا، صرف ایک نبی کا منا لیا۔ اسی طرح کسی کی شہادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہم نے منا لی، اب باقی بھی تو شہید ہوئے ہیں، اس طرح ہم کسی کی بھی شہادت نہیں مناتے۔ تو یہ طریقے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو ہر دوسری جگہ پہ جا کے ٹکرا جاتے ہیں، تناقض آ جاتا ہے، کشمکش ہو جاتی ہے کہ کیا کریں ہم۔ تو 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہونا، اس میں ہی بہت بڑا اختلاف ہے، اور جو محققین علماء ہیں ان کی جو تحقیق ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کیلنڈر بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ جیسا کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم جو کہ اس دور میں جسٹس بھی تھے، چیف جسٹس قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب سیرت پر جو انہوں نے ایک عالمگیر کتاب لکھی رحمۃ للعالمین کے نام پہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ اور باقاعدہ حساب کتاب کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول بنتا۔ اب کوئی 12 ربیع الاول کہہ رہا ہے، کوئی 10 محرم کہہ رہا ہے، کوئی 8 ربیع الاول بھی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں آج کے مسلمان کہ یہ تو 1400 سال سے سب سے بڑی عید منائی جا رہی۔ تو 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہی ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی۔ کتنی آسان سی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدھارے تھے، ساری تعلیمات دی ہیں صحابہ کرام کو،
ساری تعلیمات، حتیٰ کہ اپنے دور نبوت کے آغاز میں جو صحابہ موجود نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یا وہ چھوٹے بچے تھے بعد میں بڑے ہوئے، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک بات دوبارہ سے بتائی. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، شروع میں وحی کا آغاز ہوا تو وہ بہت چھوٹے تھے، ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، اور ویسے بھی ان کی ملاقات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مدنی دور کے آخر میں ہوئی ہے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے یہ فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی وقت آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے آغاز کے دور کو نہیں دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی شروع میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش اور محنت کرتے کہ مجھے کہیں بھول نہ جائے، میں جبریل امین کی تلاوت سن کر اس کو جلدی یاد کر لوں. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ کو جلدی اپنی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈرتے ہیں کہ بھول جائے گا. ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر ہم پر ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع بھی کریں گے، اس کو محفوظ بھی کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بالکل اپنے آخری عمر میں سنایا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے، بلکہ آپ نے کر کے بھی دکھایا کہ عبداللہ جب میں شروع میں وحی آتی تھی تو میں جلدی اپنے ہونٹ ہلاتا تھا اس طرح کر کے. تو عبداللہ بن عباس بھی لوگوں کو اس طرح کر کے بتاتے تھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے دکھایا. اتنی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، سوموار وہ دن ہے جس میں پیدا ہوا ہوں. آپ نے اپنی پیدائش کا دن بتایا ہے، تاریخ نہیں بتائی. اور ہم کیا کہتے ہیں، اس سال تو اتوار کو پیدا ہو رہے ہیں، کبھی منگل کو، کبھی جمعرات کو، کبھی جمعے کو، کبھی ہفتے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوموار والے دن پیدا ہوا. اور یہ ایسی متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور کسی کو اس سے انکار نہیں. آپ فرماتے ہیں میں سوموار والے دن پیدا ہوا، لیکن ہم نے کیا کہنا ہے، اس دفعہ اتوار کو پیدا ہوا، کبھی کچھ کبھی کچھ. اگر تاریخ بتانا مقصود ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا جاتے کہ یہ تاریخ ہے، میری ولادت کی تاریخ یہ ہے. اللہ نے بتائی ہی نہیں امت کو، اس لیے اتنا بڑا اختلاف ہے. کوئی 10 محرم، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12، کوئی کچھ. اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. بطور مسلمان ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہیں وہ کام تو نہیں کر رہے جن سے ہمیں روکا گیا ہے شریعت میں، کہ تم نے نہ یہودیوں کی پیروی کرنی ہے مذہبی شعاروں میں، نہ عیسائیوں کی. تو ہم عیسائیوں کا مذہبی شعار کے اپنے نبی کا یوم ولادت منانا، اور ہم نے منانا شروع کر دیا. پہلے تو یوم میلاد تھی، میلاد، اور اب ہیپی برتھ ڈے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، سالگرہ بھی کہہ رہے ہیں، حضور کی سالگرہ مبارک ہو. یعنی کمال ہے. مسلمان ہیں اور کہاں سے دین لے رہے ہیں اپنا، سیکھ رہے ہیں یہودیوں سے، نصرانیوں سے، غیر مسلموں سے. اگر دین کی یہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی اور دین کی یہ تعلیم ہوتی تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین ہی ہمیں کر کے دکھاتے. باقاعدہ اس کے احکامات ہوتے، حدیث کی کتابوں میں درج ہوتے. جس طرح میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ ربیع الاول کی اگر کوئی فضیلت ہوتی اس مہینے کی، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر قائم ہوتے، فقہ کی کتابوں میں اس پر باقاعدہ بات ہوتی. کبھی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں اس بارے میں. اور 12 ربیع الاول کی اگر کوئی فضیلت ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں ایک دن کی فضیلت جس کی ثابت ہے باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہوئے. یوم عرفہ کی ہے، یوم عاشوراء کی ہے، اور لیلۃ القدر ہے. جس دن کی جو فضیلت تھی سب کچھ درج ہوا ہے. لیکن 12 ربیع الاول کے دن کا، تاریخ کا کوئی ذکر نہیں. اب کانفرنسیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک کانفرنس جو وہ مینار پاکستان پہ منعقد کرتے ہیں، وہاں ایک حضرت صاحب پہلے بھی تشریف لے گئے تھے، اس سال بھی تشریف لے کے جا رہے. اب انہوں نے کیا دلیل دی ہے، کہنے کہ وہ اپنے آپ کو
کہتے ہیں کہ میں حدیث کو ماننے والا ہوں، دلیل یہ دی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان روایات کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے آئی ہیں۔ اس سے جشن عید میلاد ثابت ہو گیا۔ اندازہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ہم کوئی منکر ہیں بھی، اور ہماری سیرت کی ساری کتابیں، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں سیرت کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی تذکرہ ملے گا اور ان حالات کا بھی تذکرہ ملے گا، آپ کے خاندان کا بھی تذکرہ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ بھئی میلاد کے ہم منکر، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہمیں انکار ہے جشن عید میلاد النبی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر جشن منانا، اس کو عید بنانا، اس پر ہمیں اختلاف ہے۔ اور وہ حضرت صاحب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان احادیث کا بیان جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں ان حضرت صاحب سے کہ آپ نے وہی ترمذی پوری نہیں پڑھی، اسی ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ بھی ہے، تو آپ نے کیا وفات کے دن کو بھی بنا لیا ہے؟ کیا اس دن بھی کوئی کانفرنس رکھی ہے کہ نبی کی وفات پہ کانفرنس ہے، وفات النبی کانفرنس؟ میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا ذکر آیا حدیث میں، تو آپ نے اس پر کانفرنس رکھی اور اس میں خطاب کیا اور لوگوں کو خوش کیا کہ یہ دلیل ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں نہیں معلوم۔ تو وفات کا تذکرہ بھی تو حدیث میں ہی ہے نا، تو وفات النبی کانفرنس بھی کبھی رکھی ہے، اس پہ بھی کبھی خطاب کیا ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب صحیح بخاری میں باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ پورا چیپٹر قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب کیا وفات النبی کانفرنس شروع کریں گے، یا اس دن کو خاص طور پر منانا شروع کریں گے کہ حدیث میں آیا نبی کی وفات تو ہم وفات منانا شروع کر دیں؟ اور کوئی وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، اب پڑھے لکھے لوگوں کو تو پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے، اب انہوں نے ایک عجیب و غریب دلیل دی، کہتے ہیں کہ اگر تم نے بخاری کو رکھنا ہے تو پھر عید میلاد کو بھی رکھنا پڑے گا۔ کیوں جی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے جتنی حدیثیں لکھی ہیں نا، میں جب لکھنے بیٹھتا 2 رکعتیں پڑھتا، استخارہ کرتا، پھر میں حدیثیں لکھتا تھا۔ تو اگر ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ کرنا بدعت نہیں ہے تو نبی کے یوم پیدائش کو منانا بدعت کیسے ہے؟ اب دلیل دیکھیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص جب بھی کوئی اہم کام کرنا شروع کرے، اہم کام کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، دعائے استخارہ کرے۔ اور دعائے استخارہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے تو اس کا بھی اب مفہوم عجیب بنا لیا ہے۔ استخارے کا مطلب یا اللہ میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے، اگر اچھا نہیں ہے، مجھے تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میرے لیے اچھا نہ ہو، تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے، یہ استخارہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے، حدیث کو جمع کرنا کتنا اہم کام ہے، تا قیامت مسلمانوں کو ایک ایسی عظیم الشان کتاب دینی تھی۔ اب وہ صبح لکھنے بیٹھے ہیں، 100 لکھی، 50 لکھی، 200 حدیثیں لکھی ہیں، شروع میں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، استخارہ کیا اور لکھنے بیٹھ گئے اور پھر لکھ کے اٹھ گئے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ دین سے، نہ اس کا کوئی تصور اسلام میں۔ اس کو لا کر کبھی کہتے ہیں جی دیکھو گھڑی نہیں تم پہنتے، تم نے گھڑی پہنی ہے نا، تو یہ بھی تو بدعت ہے، گھڑی پہننا، موبائل رکھا ہے، موبائل بھی بدعت ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے میلاد منایا گیا۔ کیسے؟ قرآن میں ذکر ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ تورات و انجیل میں تھا۔ اب کہتے ہیں جی نبی کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے میلاد منایا جا رہا، اور کبھی کہتے ہیں صحابہ کرام دیکھو میلاد منا رہے تھے۔ اور بھئی اگر صحابہ کرام میلاد منا رہے پھر تو ثابت ہو گیا نا، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس میلاد کی دلیل نہیں تو تمہارے پاس گھڑی کی دلیل نہیں، ہمارے پاس میلاد کی دلیل نہیں تو تمہارے پاس اے سی کی دلیل نہیں۔
بھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی. اگر میلاد تو شروع سے منایا جا رہا تو دلیل دے دو، بات ختم. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ شروع سے نہیں منایا گیا تو پھر اس چیز کا انکار کر دو اور کہو کہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے اور اس لیے بنایا. اس پر ہم الحمدللہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے نکیر کی ہے. کام نیکی کا ہو، نیت سب سے بہترین ہو، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، پھر بھی بدعت ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے، کسی کا یوم پیدائش منانا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے، آپ کے بچے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے لیکن پھر بھی پیدا ہوئے. بیٹیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں. آپ نے کبھی کسی بیٹی کی سالگرہ منائی؟ نہیں. کسی صحابی نے کسی صحابی کی منا لی ہو، اپنے باپ کی منا لی ہو، کسی نے اپنے بیٹے کی منا لی ہو، کہیں کوئی تصور نہیں. یوم پیدائش کو منانا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. یہ صرف اور صرف عیسائیوں سے دیکھا دیکھی اور ان کی طرح ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح وہ بدعات اپنے دین میں داخل کر رہے، اسی طرح اب دیکھیں اس سال کٹے بھی آ رہے ہیں اور بکرے بھی آ رہے ہیں. اشتہار چھپ رہے ہیں جی کٹے کی قربانی ہوگی عید میلاد النبی کے موقع پہ، کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے. پہلے تو نہیں تھی نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد میلاد مناتے تھے لیکن بکرے کٹے نہیں کرتے تھے قربانی میں، ان کی محبت تو ختم ہو گئی. ان کی محبت غلط تھی اور تمہاری صحیح ہو گئی. اور کل کو آنے والے عید نماز بھی پڑھیں گے، لکھ رکھیں چند سال بعد، شاید آپ بھی کہیں پڑھی جاتی ہو، ہمارے علم میں نہ ہو. تو پھر تمہاری محبت بھی گئی بھاڑ میں، پھر ان کی محبت اور اچھی ہو جائے گی. یہ کہاں سے دین بنا لیا؟ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.